رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رمضان میں سارے اعمال کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے. نفل فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرائض کے برابر اجر ملتا ہے. اعمال بہت ہیں کرنے کے، لیکن ایک بہت بڑا عمل وہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا. ایک مومن سخی ہوتا ہے، ایک مومن جنرس ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب سے زیادہ مال دیا، ایک تھریشولڈ سے زیادہ مال دیا، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کبھی اس کی تفصیل میں بات کریں گے. تو اگر یہ مال پورا سال اس کے پاس رہا، ایک تھریشولڈ سے زیادہ شروع میں بھی تھا آخر میں بھی تھا، تو سال کے ختم ہونے کے بعد اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جو کہ فرض ہے، فرائض میں سے ایک فرض ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. کچھ واجب صدقات ہیں، جیسے صدقۃ الفطر ہو گیا. عید الفطر انشاءاللہ آئے گی رمضان کے بعد، تو اس میں صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ واجب ہے. زکوٰۃ فرض ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اس کے علاوہ بھی خرچ کریں، نفل صدقہ بھی کریں. صدقے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اگر وہ فرض ہوگا تو زکوٰۃ ہے. واجب صدقات ہیں اور بھی ہیں، مثال کے طور پہ صدقۃ الفطر. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور ایک عجیب بات ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قرآن کے اندر آتا ہے کہ ایک خرچ کرنے کا بدل کم از کم 10 گنا ہے، یا 70 گنا ہے، یا 700 گنا تک ہو سکتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جس کے لیے چاہوں 700 سے بھی زیادہ بڑھا دوں. تو اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں جب اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے. قرآن کے شروع میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، پھر متقین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت ملے گی ان لوگوں کو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو اس سے ہدایت ملتی ہے. بہت سارے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے، اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جب انسان کی موت آئے گی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی ہے، اپنی زندگی بیکار کاموں میں گزارتی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتی، ایمان ہے دل میں. تو جب ان کی موت آئے گی اور موت کا فرشتہ ان کو لینے آئے گا، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اللہ اگر آپ تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، تھوڑی سی تاخیر کر دیں. اور اس تھوڑی سی مہلت میں وہ کیا کرنا چاہے گا؟ زندگی میں تو کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی مہلت اور مانگ رہا ہے، تو اس تھوڑی سی مہلت میں اور کیا کرنا چاہے گا؟ وہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں آپ کے راستے میں خرچ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک بن جاؤں گا. تھوڑی سی مہلت مانگ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے گا. کیوں؟ اس کو اب پتہ چل جائے گا جب غیب کے پردے ہٹنے شروع ہو جائیں گے کہ صدقہ کرنے کی کتنی فضیلت ہے اللہ کے ہاں. متفق علیہ حدیث ہے، صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جو کہ حدیث کی کتاب کی 2 بڑی مستند کتابیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ آ کے دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اللہ آج جو آپ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو اس کا خلیفہ عطا کر دیجئے، یعنی بدل. اللہ اس کو اس کا بدل عطا کر دیں. اور جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا
کہ اللہ کے ہاں بدل ایک کا ایک نہیں ہوتا، کم از کم 10 یا 70 یا 700 گنا تک، اس سے بھی زیادہ۔ اللہ اعطی منفقا خلفا، یا اللہ جو آپ کے راستے میں خرچ کرے اس کو اس کا بدل عطا کرے۔ دعا مانگتا ہے اور اللہ نے بھیجا ہے اس کو، فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنی معصوم مخلوق سے دعا کروانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، کہ اللہ آج جو مال کو روک کے رکھے، خرچ نہ کرے، اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تباہی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈاکہ پڑ جائے گا یا خدا نخواستہ کوئی اور نقصان ہو جائے گا، اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ برکت اٹھا لی جائے مال سے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت مال ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی اولاد نافرمان بن جاتی ہے، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، شوہر نافرمان ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، مال کے ہونے کے باوجود اس کو انجوائے نہیں کر سکتا، رات کو نیند نہیں آتی ہے، کھا پی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم جاری رکھیں گے کل، ہو سکتا ہے 2-3 دن تک انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں، کیونکہ اتنی اہم چیز ہے۔ لیکن آج نیت یہ ضرور کر لیں کہ اس رمضان میں اگر کوئی زکوٰۃ اپنی اس رمضان میں خرچ کرنا چاہتا ہے، دیکھیں زکوٰۃ کا حساب تو سال کے بعد ہوتا ہے، یعنی جب شروع کی اس کے بالکل 1 سال کے بعد اس کا حساب نکالنا ہوتا ہے، کیلکولیٹ تو اسی وقت کرنا ہوتا ہے۔ 15 شعبان کو مثال کے طور پہ پچھلے سال کی، تو ابھی 15 شعبان ہی کو زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے، حساب کریں گے، اس کو دے اب رمضان میں سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اگر کوئی دینا چاہتا ہے وہ تو دینا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس مضمون کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مسائل میں سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وامٹ کرنے سے؟ کریم 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 شہر عظیم عظیم۔ دیکھیں وامٹ کرنے سے صرف ایک صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے، اور وہ تب ہے کہ اگر انٹینشنل وامٹ ہو، عمدن ہو، جانتے بوجھتے، اور منہ بھر کر ہو، ماؤتھ فل ہو۔ ماؤتھ فل، منہ بھر کر کہہ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے، تعریف یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے منہ میں روک نہ سکے اس کو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو کہہ آتی ہے، جس جگہ پہ بیٹھا ہے، اگر وہ اس کو منہ میں روک کر باتھ روم تک جا سکتا ہے کہ وہاں جا کے اس کو نکال دے، تو اس کا مطلب ہے یہ منہ بھر کر نہیں تھی، اس سے کم تھی، کیونکہ اگر منہ بھر کر ہوتی تو اس کا منہ کھل جاتا۔ تو اگر منہ میں نہ روک سکے تو یہ ماؤتھ فل وامٹ ہوتی ہے، یہ منہ بھر کر کے ہوتی ہے۔ اگر جانتے بوجھتے، مثال کے طور پہ حلق میں کچھ انگلی ڈالی یا کچھ اور چیز ڈالی اور جانتے بوجھتے کی، اور وہ بھی ماؤتھ فل ہو، وہ بھی منہ بھر کر ہو، صرف ایک یہ صورت ہے جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ورنہ اگر جانتے بوجھتے ہو، منہ بھر سے کم ہو، یا خود ہی سے کہہ آ جائے، وہ کسی طرح کی بھی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم 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 شہر عظیم